اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ ہوم اکنامکس۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کریں گے باب نمبر 7، کپڑوں کی دیکھ بھال اور حفاظت، صفحہ نمبر 66۔ سب سے پہلے ہم تعارف پڑھیں گے۔ تعارف میں ہے کہ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کپڑوں کی مناسب دیکھ بھال، صرف کپڑوں کی مناسب دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے۔ لباس خریدنا یا سینا سلانا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ لباس کی مناسب دیکھ بھال بھی ضروری ہے، جس سے ہماری لباس اچھی حالت میں رہتی ہیں۔ بلکہ اگر ہم لباس کا خیال رکھیں گے، اس کی اچھی حالت کا خیال رکھیں گے، اس کی مناسب دیکھ بھال کریں گے، تو ہماری لباس جو ہیں وہ زیادہ عرصے تک ہم اسے قابل استعمال رکھ سکتے ہیں۔ لباس کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ان کی روزانہ، ہفتہ وار اور موسمی دیکھ بھال نہایت ضروری ہے۔ روزانہ کی دیکھ بھال، ہفتہ وار دیکھ بھال، اگر ہم روزانہ ان کی دیکھ بھال نہ کر سکیں تو ہفتہ وار دیکھ بھال، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی دھلائی، ان کی پریسنگ اور ان کی دیکھ بھال اس طرح کریں، یا موسمی دیکھ بھال، یعنی موسم کے مطابق جو ہیں، چاہے وہ گرمی ہیں سردی ہیں، تو موسم کے لحاظ سے جو ہیں تو ان کی دیکھ بھال نہایت ضروری ہیں۔ یہ ہے تعارف۔ اس کے بعد ہم پیج نمبر 67 پر آ جاتے ہیں۔ اس میں ہے کپڑوں کی دیکھ بھال کی اہمیت۔ کپڑوں کی دیکھ بھال کی اہمیت کیوں ضروری ہے اور کپڑوں کی دیکھ بھال ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ جیسے کہ کپڑوں کی دیکھ بھال بہت زیادہ ضروری ہیں، یعنی لباس کسی بھی شخصیت کا ضامن ہوتا ہے۔ لباس کو اگر جتنی بھی اہمیت دی جائے اتنے ہی ان کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ یعنی کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال اگر ہوگی تو وہ ہم زیادہ عرصے تک پہن سکیں گے، بلکہ پہننے سے جو شخصیت ہیں تو وہ بھی نکھرے گی۔ کپڑوں کی دیکھ بھال سے خاصی بچت ہوتی ہے، یعنی اگر ہم کپڑوں کی دیکھ بھال کریں گے، چاہے روزانہ ہو وہ ہفتہ وار ہو، تو اسی طرح اگر ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے تو اسی طرح ہمیں اور کپڑے لینے پر پیسہ خرچ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے پاس جو کپڑے ہوں گے اسے ہم زیادہ عرصے تک استعمال کر سکیں گے۔ تو اسی طرح اس سے ہمیں خاصی بچت بھی ہوگی، کیونکہ اگر ہمارے کپڑے زیادہ عرصے تک ہم اسے پہنے رکھیں گے تو ہمیں اور کپڑے خریدنے نہیں ہوں گے، یعنی کیونکہ اگر نئے کپڑے خریدنے، سلانے، اس پر بھی کافی زیادہ خرچہ آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آج کل کی جو مہنگائی ہے، اگر مہنگائی کے دور میں کپڑوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال ہو سکے تو اس سے ہمیں کافی بچت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم کپڑوں کا خیال نہ رکھیں، اس کی دیکھ بھال نہ کر سکیں، تو آج کی جو مہنگائی کا دور ہے اس میں کپڑے خریدنے اور سلانے پر کافی زیادہ خرچہ آتا ہے۔ تو اس سے جو رقم انسان کی دیگر ضروریات، یعنی اگر ہم کپڑوں کی دیکھ بھال کر سکیں اور جو پیسہ ہے اسے ہم بچت کریں تو اس سے ہماری اور دیگر ضروریات جو ہوتی ہیں تو وہ آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم اپنی دیگر ضروریات آسانی سے پورا کریں تو اس سے ہمیں اور بھی ہماری خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ملبوسات پرچہ جات کی دیکھ بھال، یعنی ملبوسات پرچہ جات ان کی دیکھ بھال کیسے ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ہیں تو سب سے پہلے روزانہ کی دیکھ بھال کی، ہم نے کپڑوں کی دیکھ بھال کس طرح کرنی ہے۔ تو روزانہ کی دیکھ بھال میں کیا ہے؟ روزانہ کی دیکھ بھال میں یہ ہے کہ کپڑوں کی روزانہ دیکھ بھال، یعنی اس میں ان کے مناسب طریقے سے پہننا، کہ کپڑوں کے پہننے کا مناسب طریقہ کیا ہے، پہننے کے دوران، اتارنے کے بعد ان کا خیال کیسے ہیں۔
یعنی روزانہ پہننے والے کپڑے کا انتخاب پہلے ہی کر لینا چاہیے، یعنی جو کپڑے ہم روزانہ پہنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کا انتخاب اپنے لیے کریں۔ پہننے سے پہلے جو ہمارے کپڑوں میں بٹن ہک زپ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کھول لینے چاہیے۔ اس سے پہلے اگر ہم کوئی کپڑے وغیرہ پہن رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم کسی تقریب میں جا رہے ہیں، کسی فنکشن میں جا رہے ہیں تو کپڑے پہننے سے پہلے ہمیں میک اپ نہیں کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر اگر ہم پہلے میک اپ کریں اور پھر کپڑے پہنیں تو جو پہنتے وقت لباس ہے تو چہرے سے وہ دور رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں کنگھی کرنی ہو تو کنگھی کے بعد بال اور خشکی جو ہے تو اس کو جھاڑنے چاہیے کہ ہمارے کپڑوں کے اوپر کوئی خشکی اور بال وغیرہ نہ ہوں۔ کپڑے اتارنے کے بعد کپڑوں کو تھوڑی دیر کھلی ہوا میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر اس پر کوئی پسینہ خشک ہوا ہو یا جسم کی بو وغیرہ ہو تو وہ تازہ اور کھلی ہوا سے ختم ہو جائیں۔ میلے کپڑے اور دوسرے لباس جو ہیں تو ان کو فوراً میلے کپڑوں کے لیے جو محتاط بیگ ہوتی ہیں یعنی ٹوکری یا خانے میں اسے ڈال دینا چاہیے۔ صاف اور میلے کپڑے جو ہیں وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ جو صاف کپڑے ہم میلے کپڑوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ بھی اس کے صاف کپڑے بھی اس کے ساتھ بدبودار ہو جاتے ہیں یا ان میں چونٹیں پڑ جاتی ہیں۔ ہمیشہ جو پلاسٹک یا لکڑی کے ہینگرز ہیں تو وہ استعمال کرنے چاہیے۔ سویٹرز ہیں تو سویٹر کو ہمیشہ تہہ کر کے کسی مخصوص خانوں میں رکھنا چاہیے، ورنہ ان کی جو بناوٹ ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسے تہہ کر کے نہ رکھیں اور ایسے ہی اسے رکھ دیں تو ان کی شکل خراب ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لباس ہے سویٹر ہیں تو ان کو تہہ کر کے کسی مخصوص جگہوں پر رکھ دینے چاہیے۔ نہایت قیمتی لباس جو ہوتے ہیں یا کڑھائی والے کپڑے تو ان کو پلاسٹک کی تھیلی میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی مناسب طریقے سے کسی ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ محفوظ ہو۔ اس کے بعد کپڑوں کی ہفتہ وار دیکھ بھال جو ہیں، یہ 2 پوائنٹ ہے ہمارے پاس پیج نمبر 68 پر۔ کپڑوں کی ہفتہ وار دیکھ بھال کیسے کرنی چاہیے، یعنی ہر خاتون خانہ کو یا لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑوں کا خیال کیسے رکھیں گی۔ تو کپڑے کی سب سے پہلے ہم نے روزانہ دیکھ بھال پڑھی، روزانہ دیکھ بھال کے بعد ہم نے کپڑوں کی ہفتہ وار دیکھ بھال پڑھنی ہے کہ ہم نے کپڑوں کی ہفتہ وار دیکھ بھال کیسے کرنی ہے۔ تو ہفتے میں کچھ وقت لباس کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص کریں تاکہ اس دوران کپڑوں کو درکار جو ضروری مرمت ہوتی ہیں تو ان کی صفائی اور دھلائی ہو سکے۔ یعنی اکثر اوقات کپڑوں میں کوئی ایسی جگہ پڑ جاتی ہیں کہ اس کی مرمت ضروری ہوتی ہیں یا اس کی صفائی دھلائی کا کام، تو اس کے لیے ہفتے میں ایک دن مختص کرنا چاہیے کہ ہم کپڑوں کی صفائی اور دھلائی کر سکیں اور کپڑوں کو جو درکار ضروری مرمت ہوتی ہیں تو وہ کی جائے۔ کپڑوں پر لگے داغ دھبوں کو مناسب طریقے سے صاف کر لینا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمارے کپڑوں پر ایسے داغ لگ جاتے ہیں کہ وہ داغ اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر وہ آسانی سے نہیں جا سکتے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے کپڑوں پر کوئی داغ دھبے لگ جائیں تو اسے اسی ٹائم فوراً ہی دھونا چاہیے۔ بعض کپڑے ہاتھ سے ہی دھوئے جاتے ہیں جبکہ بعض کو ڈرائی کلین کرنا ہوتا ہے، یعنی بعض ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے آسانی سے دھوئے جا سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ جن پہ کڑھائی کے کام وغیرہ یہ ایسے گوٹے کنارے کے کام کیے ہوتے ہیں کہ اسے مشین سے نہیں ڈرائی کلین سے صاف کرنے ہوتے ہیں۔ بہت سارے کپڑے مشین میں بھی آسانی سے دھوئے جا سکتے ہیں۔ کپڑوں کے ساتھ ساتھ جوتوں کو بھی ضروری مرمت کروانی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جوتوں کی بھی ضروری مرمت کروا لینی چاہیے۔ اگر وہ کہیں سے پٹے ہو
یا خراب ہو تو ان کو پالش کر دی جائے، اور اگر پٹے ہوئے ہوں تو ان کی مرمت کروا لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ زیور کو صاف کر لینا یا پالش کر لینا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی فنکشن وغیرہ اس کے لیے جا رہے ہیں تو ہم زیور کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح پرس کی صفائی کر لینی چاہیے تاکہ غیر ضروری اشیاء نکالی جائے، یعنی اکثر اوقات پرس میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ غیر ضروری ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہم نے ہفتہ وار دیکھ بھال میں ان کی بھی صفائی کر لینی چاہیے، اور جو غیر ضروری اشیاء ہیں تو ان کو نکال سکیں۔ اس کے علاوہ پوائنٹ 3 پر آ جاتا ہے کپڑوں کی موسمی دیکھ بھال۔ موسمی دیکھ بھال یعنی ہم نے روزانہ کی دیکھ بھال، کپڑوں کی ہفتہ وار دیکھ بھال، موسمی دیکھ بھال کیسے ضروری ہے، ہمیں کپڑوں کی موسمی دیکھ بھال کیسے کرنی چاہیے۔ موسمی دیکھ بھال سے مراد دراصل کپڑوں کو مناسب طریقے سے محفوظ کرنے سے ہیں، یعنی کہ ہم نے کپڑوں کی مناسب دیکھ بھال اور مناسب طریقے سے محفوظ کیسے کرنا ہے، یعنی جو آتے جاتے موسموں کے ساتھ ہی گزرے ہوئے موسم ہیں، یعنی ان کے لباس و لوازمات یا دیگر اشیاء ان کو مناسب طریقے سے محفوظ کرنا ضروری ہے۔ گرمیوں کے کپڑے بھی اتنی حفاظت مانگتے ہیں جتنے سردیوں کے کپڑے، یعنی سردیوں کے کپڑوں کی بھی ہمیں مناسب طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے اور گرمیوں کے کپڑوں کی بھی اتنی حفاظت کرنی چاہیے۔ کپڑوں کو محفوظ کرنے سے پہلے انہیں ہمیشہ دھونا یا ڈرائی کلین کر لینا چاہیے، یعنی اگر ہم کپڑوں کو محفوظ کر رہے ہیں تو ایسے نہیں کہ ہم وہ کپڑے اتارے اور گندے ہی انہیں سنبھال دیں، نہیں، چاہے گرمیوں کا موسم گزر جاتا ہے تو گرمیوں کے کپڑے دھو کے اسے صحیح طریقے سے طے کر کے رکھنے چاہیے۔ کپڑوں کو محفوظ کرنے سے پہلے انہیں دھونا اور ڈرائی کلین کر لینا چاہیے۔ جو محفوظ کرنے والے کپڑے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم ان کی استری کریں، استری ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کپڑوں کو ہمیشہ کسی مخصوص صندوقوں، ڈبوں، خانوں یا تھیلوں میں رکھ دینا چاہیے۔ اونی کپڑوں کو کیڑے سے بچاؤ کے لیے ان میں فنائل کی گولیاں ڈال دینی چاہیے، یعنی اونی کپڑے جو ہیں تو اکثر اوقات کیڑے جو ہیں تو ان کو کاٹ لیتے ہیں، تو ان میں جو ہیں فنائل کی گولیاں رکھ دینی چاہیے تاکہ کیڑے نہ آ سکیں۔ کپڑوں کو ہمیشہ تاریک اور خشک جگہ پر محفوظ کرنا چاہیے تاکہ پھپھوندی سے بچے اور رنگ بھی پھیکے نہ ہوں۔ سویٹر کو تہہ کر کے رکھنا چاہیے۔ نازک اور باریک کپڑوں کو تہہ کرنے کی بجائے اگر رول کر کے رکھ دیا جائے تو زیادہ محفوظ رہتے ہیں، یعنی سویٹر اور جو نازک باریک کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو تہہ کرنے کے بجائے ان کو رول کر کے رکھ دینا چاہیے۔ جوتوں اور پرس کو رکھنے سے پہلے صاف کر کے اپنے مخصوص خانوں یا ڈبوں میں رکھنا چاہیے۔ کپڑوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جوتوں اور پرس کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اکثر اوقات ہم کسی فنکشنز پہ یا کہیں بھی جا کے جوتے پہن لیتے ہیں لیکن آنے پر ہم جوتوں کو رکھ دیتے ہیں، تو اگر ان کے اندر ٹیشو پیپر یا پرانے سوتی کپڑے کے ٹکڑے یا اخبار رکھ دیے جائیں تو ان کی جو شکل و بناوٹ ہوتی ہیں وہ خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ہمارے لباس کے ساتھ ساتھ ہمارے جوتے اور دیگر اشیاء بھی ہم زیادہ دیر تک استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے چیپٹر نمبر 7 میں یعنی کپڑوں کی دیکھ بھال اور حفاظت، ان کا تعارف ہم نے پڑھا ہے کہ تعارف کیا ہے، اس میں پھر ہم نے کپڑوں کی دیکھ بھال کی اہمیت پڑھی، اس کے ساتھ ہم نے لباس کی دیکھ بھال لباس کی دیکھ بھال کن کن طریقوں سے کی جاتی ہے، اس میں نمبر 1 پہ ہم نے پڑھے کہ روزانہ دیکھ بھال، یعنی کہ روزانہ کپڑوں کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے، ان کے کیسے مناسب طریقے ہیں۔ پھر ہم نے پوائنٹ نمبر 2 میں کپڑوں کی ہفتہ وار دیکھ بھال کہ یعنی اگر ہم روزانہ دیکھ بھال نہ کر سکے تو کپڑوں کی ہفتہ وار دیکھ بھال کیسے کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے کپڑوں کی موسمی دیکھ بھال پڑھے کہ اگر ایک موسم ختم ہو جائے تو ہم نے ان کپڑوں کو محفوظ کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ صرف کپڑوں کی نہیں بلکہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ جوتوں اور پرس، ان اشیاء کی بھی
ہمیں حفاظت کرنی چاہیے تاکہ لباس کے ساتھ ساتھ ہم جوتے اور دیگر لوازمات بھی ہم زیادہ دیر تک پہن سکیں۔ اس کے ساتھ ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔